السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت طبری اور اکثر تاریخوں میں مذکور ہے اور ممکن ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن ان کتابوں میں اس خبر کے مشہور ہونے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں ایک دفعہ نماز ادا کی، کفار بھی موجود تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَمَنَاةُ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، تو شیطان نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعَلْيِّ وَإِنْ شَفَاعَةً لَتَرْجِي، یعنی یہ بت معظم و محترم ہے اور ان کی شفاعت مقبول ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا اور تمام کفار نے آپ کی مطابقت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی۔ اس روایت کا یہ آخری حصہ کہ چند کافروں کے سوا تمام جن و انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سجدہ کیا ہے، صحیح ہے، جیسا کہ صحیح بخاری باب میں قولہ فاسجدوا للہ واعبدوا میں مذکور ہے، مگر باقی حصہ بیہودہ اور ناقابل ذکر ہے۔ اور اکثر کبار محدثین مثلاً بہقی، قاضی عیاض، علامہ عینی، حافظ منذری، علامہ نووی نے اس کو باطل اور موضوع لکھا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے محدثین نے اس روایت کو بسند نقل کیا ہے۔ ان میں طبری، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن اسحاق، موسیٰ ابن عقبہ، ابو معشر شہرت عام رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کو، جن کے کمال فن حدیث پر زمانہ کا اتفاق ہے، اس روایت کی صحت پر اصرار ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ ثَلَاثَ أَسَانِيدَ مَنْهَا عَلَى شُرْطِ الصَّحِيحِ وَهِيَ مَرَاسِلُ يَحْتَجُّ بِمَثْلِهَا مَنْ يَحْتَجُّ بِالْمَرَاسِلِ، یعنی انہوں نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس روایت کی 3 اسناد صحیح کی شرط کے موافق ہیں، اور یہ روایات مرسل ہیں، اور ان سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جو مرسل روایات کے قائل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کفار کی عادت تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو شور مچاتے اور اپنی طرف سے فقرے ملا دیتے۔ قرآن مجید کی آیت ذیل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، بحوالہ حامیم السجدہ، یعنی اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں گڑبڑ کر دو، شاید تم غالب آؤ۔ قریش کا معمول تھا کہ جب کعبہ کا طواف کرتے تو یہ فقرے کہتے جاتے۔ کون سے والے؟ یہ والے واللات والعزیٰ کا، جس کے معنی ان کے لیے یہ تھے کہ وہ لات و عزیٰ اور تیسرے بت منات کی قسم کھاتے تھے کہ وہ ان کو بلند و بزرگ سمجھتے تھے اور ان کی شفاعت کی امید رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ والنجم کی وہ آیات پڑھیں تو کسی شیطان کافر نے یہی فقرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ملا کر پڑھ دیے ہوں گے۔ دور کے لوگوں کو کفار میں شبہ ہوا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ الفاظ ادا کیے۔ اس واقعے کا چرچا بہت مسلمانوں میں ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کسی شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ فقرے کہہ دیے ہوں گے۔ اس واقعے میں روایتوں میں صورت بدل کر یہ صورت اختیار کر لی کہ شیطان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، اور چونکہ عام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان دوسرے شخص کی زبان بول سکتا ہے، اس لیے راویوں نے اس روایت کو تسلیم کر لیا۔ یہ صرف قیاس نہیں ہے بلکہ اگلے محققین نے بھی تصریح کی ہے۔ مواہب میں ہے کہ
جس کا ترجمہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ تو مشرکوں کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اب ان کے معبودوں کی کچھ برائی کا بیان ہوگا۔ اس بنا پر انہوں نے جھٹ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ فقرے خلط کر کے پڑھ دیے، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ کہتے کہ قرآن پر کان نہ لگاؤ اور اس میں گڑبڑ مچا دو، یا شیطان سے شیطان آدمی مراد ہے۔ جو لوگ حبشہ سے واپس آ گئے تھے، اہل مکہ نے اب ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا اور اس قدر اذیت دی کہ وہ دوبارہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن آپ کی ہجرت کچھ آسان نہ تھی۔ کفار نے سخت مزاحمت کی، تاہم جس طرح ہو سکا بہت سے صحابہ جن کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچتی ہے مکہ سے نکل گئے اور حبش میں اقامت اختیار کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی تو کچھ لوگ فوراً واپس چلے آئے، اور جو لوگ رہ گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں ان کو بلا لیا۔ کفار کی ایذا و تعدی اب کمزوروں اور بے کسوں پر محدود نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ معزز اور طاقتور تھا، ان کے یاور اور انصار بھی کم نہ تھے، تاہم وہ بھی کفار کے ظلم سے تنگ آ گئے اور بالآخر حبش کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برعقل غمات جو مکہ معظمہ سے یمن کی سمت 5 دن کی راہ ہے، وہاں تک پہنچے تھے کہ ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی جو قبیلہ کارہ کا رئیس تھا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی قوم ان کو رہنے نہیں دیتی، چاہتے ہیں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کریں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا شخص مکہ سے نکل جائے، وہ تم کو اپنی پناہ لیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ واپس آئے۔ ابن الدغنہ مکہ پہنچ کر تمام سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو مہمان نواز ہے، مفلسوں کا مددگار ہے، رشتہ داروں کو پالتا ہے، مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر نمازوں میں چھپ کے جو چاہے پڑھیں، آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی عورتوں اور بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند روز یہ پابندی اختیار کی، لیکن آخر انہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بنا لی اور اس میں خضوع و خشوع کے ساتھ بآواز قرآن پڑھتے تھے۔ وہ نہایت رقیق القلب تھے، قرآن پڑھتے تو بے اختیار روتے، عورتیں اور بچے ان کو دیکھتے اور متاثر ہوتے۔ قریش نے اپنے دغنا سے شکایت کی، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کیا وہ تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ کو خدا کی حفاظت بس ہے، میں تمہارے جوار سے استعفا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔